الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. محترم سامعین اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میرے تقریر کا عنوان ہے اسلام کی اشاعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایسی جگہوں پر بھی تشریف لے جاتے تھے جہاں لوگوں کا مجموعہ ہوتا. عرب کے لوگ سال میں کئی جگہ میلے لگواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جاتے، ان کو اللہ کی توحید سمجھاتے، بت اور مورتی کی پوجا سے منع کرتے. خاص کر حج کے زمانے میں جب دور دور سے لوگ مکہ چلے آتے تو ہر قبیلے کا جہاں پڑاؤ اور ڈھیرا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس جاتے. نبوت کے 10ویں برس نبوت کا ذکر ہے کہ مکہ سے کچھ دور مینا میں ایک پہاڑی کے پاس مدینہ کے کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. وہ لوگ بیٹھے وہاں کچھ باتیں کر رہے تھے. اتفاق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. ان لوگوں کی بات چیت کی آواز کان میں بڑھ گئی تو آپ بھی اسی طرف اڑ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں یہ فکر رہا کرتی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ ملے اور آپ اس کے کان میں حق بات ڈال دیں. ان کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے ان سے نشان پتہ پوچھا اور اس کے بعد اسلام کو سمجھایا، اللہ کی توحید کو بتایا، اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت کی باتیں سمجھائیں. ویسے تو یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر مدینہ کے یہودیوں سے سن چکے تھے کہ محمد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. انہوں نے یہ باتیں سنی تو یہ باتیں ان لوگوں کے دل کو لگ گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ بس وہ نبی یہی ہے. ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے بازی لے جائے. یہ کہہ کر سب کے سب سچے دل سے فوراً مسلمان ہو گئے اور اقرار کیا کہ اب اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ لوگ 6 آدمی تھے. جب مدینہ واپس پہنچے تو سب کو یہ خوشخبری سناتے کہ اللہ کے وہ نبی آ گئے جن کا ذکر یہود کرتے تھے. ہم ان سے مل کر ان کی سچی اور اچھی باتیں سن کر آ رہے ہیں. اس بات پر مدینہ میں بڑا چرچا ہوا. اگلے سال یعنی نبوت کے 11ویں برس حج کے زمانے میں 12 آدمی مکہ معظمہ آئے اور مینا کی اسی پہاڑی کی گھاٹی میں ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو رات میں ان کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن یہی فکر رہا کرتی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ ملے اور آپ اس کے کان میں حق بات ڈال دیں. ان کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے ان سے انہوں نے یہ بھی خواہش کی تھی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے ان کے ساتھ ایک معلم کو بھیج دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ حضرت مصعب عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ سے مدینہ اسی کام کے لیے بھیج دیا. حضرت مصعب عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں جا کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے جو مدینہ کے رئیس تھے. آپ صلی اللہ حضرت مصعب عمر رضی اللہ عنہ گھر گھر جاتے، لوگوں کو اسلام کا پیغام سمجھاتے، قرآن و مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے. روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے. ویسے ہی تھوڑے ہی دنوں میں عام طور سے مدینہ میں اسلام پھیل گیا. ان کی کوشش سے عورتیں بھی مسلمان بھی اور مرد بھی. آخر میں اپنی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام